اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بات آگے ڈسکس کہیں نہ کہیں ہوگی کہیں نہ کہیں ہوگی ڈسکس کہ آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ سے پہلے وہ ترکمانستان گئے تھے. اچھا یہ بتائیے کہ پاک چین اقتصادی راہداری میں یہ جو روس کی دلچسپی آج ہمیں نظر آئی ہے یہ بھی ایک آنے والے دنوں میں آج تو خبر آئی ہے. یہ ساری چیزوں کو آپ لنک کریں آپس میں. یہ جو میٹنگ یہ جو دورہ ہوا ہے غالباً جو میری اطلاعات ہیں تھوڑی بہت یہ جو رشین انٹیلیجنس سروسز جو ہیں یہ کے جی بی ٹوٹ گئی تھی تو فیڈرل سیکیورٹی سروسز بن گئی تھی وہاں. دو حصے بن گئے تھے. ایک فورن میرے خیال سے 1995 میں شاید ٹوٹی تھی. کے جی بی ٹوٹ گئی تھی جب سوویت یونین ختم ہونے کے بعد تو یہ پھر ان کی ایک فورن انٹیلیجنس بن گئی تھی اور ایک ان کی فیڈرل انٹیلیجنس بن گئی تھی. فیڈرل انٹیلیجنس بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ فیڈرل انٹیلیجنس جو ہے یہ آپ سمجھیں گے ایک طرح سے کے جی بی دوبارہ اس نے جو ریوائیو کیا اپنے آپ کو کاؤنٹر ٹیررزم سرویلنس سارا جو کام مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے وہ یہ پچھلے مہینے غالباً کسی وقت ان کی انٹیلیجنس سروسز کے جو چیف ہیں وہ پاکستان آئے ہیں اور ان کا نام الیگزینڈر بورچنکوف یہ کے جی بی میں بھی رہے ہیں. یہ کوئی میرا خیال سے 70 کی دہائی میں یہ کے جی بی کے اندر انہوں نے سرو کیا یعنی پرانی کے جی بی یعنی وہ پیوٹن اس وقت دیکھیں نا اس وقت پیوٹن ایک سٹرونگ مین کے طور پہ مرج ہو رہا ہے. رشین انٹیلیجنس کا ہیڈ جو ہے اس وقت بہت امپورٹنس رکھتا ہے. وہ پچھلے مہینے کہیں پاکستان آیا ہے. یہاں کے انٹیلیجنس جو آئی ایس آئی کے چیف سے ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ امپورٹنٹ اس لیے اس کی ٹائمنگز بھی امپورٹنٹ ہے. یہ خبر اس وقت آئی ہے جبکہ وزیر اعظم صاحب ترکمانستان میں موجود ہے. ترکمانستان جو ہے بائی دا وے وہ ایک پراپر امریکن یعنی وہاں پہ مجھے نہیں پتا رشین انفلوئنس کتنا ہے بعد میں بات کروں گا میں لیکن جو میں فوری طور پہ ریکال کیا میں نے کہا اچھا یہ ترکمانستان کا نام میں سنتا رہا ہوں مستقل کہ وہاں بیسز ہیں. اچھا یہ آپ کو یاد ہے جب نیٹو کی سپلائی بند ہو گئی تھی پاکستان سے تو اس وقت وہاں سے روٹ نہیں کھلا تھا اس وقت وہ روٹ وہاں سے نہیں ہے ازبکستان وغیرہ سے. لیکن اس زمانے میں بہت زیادہ یہ بات ڈسکس ہونا شروع ہوئی تھی کہ جو ملٹری کہ جو وہاں پہ ایئرپورٹس ہیں یا بیسز ہیں ملٹری کی وہاں مزید کچھ ایسی انویسٹمنٹ کی جائے کہ اگر پاکستان کے تھرو آلریڈی ملٹری بیسز تو یوز ہوتی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ لینڈ روٹس انہوں نے کھولی ہیں کہ نہیں لیکن وہاں پر اس وقت یہ ضرور تھا کہ آنے والے دنوں میں مطلب انسٹیڈ آف لیٹویا یا ادھر سے یہ ترکمانستان کے تھرو سینٹرل ایشین تو یہ جو افغانستان کی جو دوسری سپلائی کھلی ہے نا اس میں کہیں ترکمانستان اس طرح سے ایڈ ہو. ابھی تو دیکھیں وہاں پہ مطلب اتنا تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ویپنز ہوں یا بختمند گاڑیاں ہوں یا ایون کمبیٹ ہیلی کاپٹرز ہوں وہ سارے وہاں کی بیسز پہ استعمال ہوتے ہیں. میں نے ان کے خود جو ترکمن لوگ ہیں ان سے سنیں یہ بات وہ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں. اور 9/11 کے بعد تو یہ بہت استعمال ہوا اور بہت بڑی وجہ ہے نا کہ بالکل افغانستان کے ساتھ لگتا ہے. یعنی دیکھیں نا کہ اگر ایک پاکستان اور دوسری طرف افغانستان اور پھر ساتھ اس کی وہی امپورٹنس ہے کہ ایران کے ساتھ بھی لگتا ہے. ایران کی بیسز تو ایران پریشان رہتا ہے پاکستان جو ہے وہ اس کے ساتھ بارڈر تو نہیں لگتا افغانستان کے ساتھ لگتا ہے. لیکن یہ پیرل روٹ جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور خاص طور پہ اس وقت جب وہاں پہ ایسکابرڈ میں جو یعنی اس علاقے میں آئل اور گیس کے بڑے ذخائر تو بہت جو ہے نا. لیکن اب اس وقت وزیر اعظم گئے بہرحال اس میں بعد میں بات کروں گا کہ اس وقت وہ کیوں گئے. اچھا اور اس میں اب یہ ساتھ جو خبر آئی ہے کہ اس میں خبر اس وقت آئی ہے کہ رشینز انٹرسٹڈ ہیں سی پیک میں اور رشینز انٹرسٹڈ ہیں. دیکھیں دنیا ایک نیا رنگ لے رہی ہے ایک پورا دیکھیں نا پوری دنیا ایک نیا منظر طلوع ہو رہا ہے دنیا میں جہاں پہ چائنا ہے جہاں پہ انڈیا ہے جہاں پہ رشیا ہے جہاں پہ ایران ہے جہاں پہ پاکستان کی اپنی امپورٹنس ہے عرب ورلڈ ہے امریکہ میں چینج آ گیا مطلب ایک نئی دنیا. اب ٹرکی ہے. اب اس نئی دنیا میں ایک ٹھوس قسم کی قیادت موجود ہے پاکستانی جو کہہ رہی ہے وزیر اعظم جو ہیں وہ آرمی چیف سوچ رہے ہیں ادھر میں نے پوچھا وہاں پہ کوکاف کتنی دور ہے تو چلو کوکاف تو دوسرے علاقے میں نے کہا پھر میں نے خیر سوچا میں بھی بات نہیں کرنا چاہنا ترکمانستان میں کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے. بہرحال وہ ترکمانستان سے آئیں گے پھر اس کے بعد آنے کو اناؤنس کریں گے وفاداری کو فضول بات بالکل عجیب و غریب بات حکومت یہ کر رہی ہے اور میرٹ پہ نہ کریں تو آپ اپنی ثوابدید پہ کرنے میں اگر یہ خبر دینا یہ میرا خیال ہے کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ
تلخیوں کو اور بڑھا رہے ہیں، آپ اور بڑھا رہے ہیں، اور یہ جو تلخیاں بڑھ رہی ہیں نا، اس سے مسلم لیگ کے وزراء پریشان ہیں، اس سے سارے اتحادی پریشان ہیں، اس سے پیپلز پارٹی کی قیادت زیادہ پریشان ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف ہمیں مروائے گا، یہ اس نے کچھ گند کی. دیکھیں کراچی کی ایپیکس کمیٹیوں میں، اور اس کے بعد زرداری صاحب کئی دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں تو جیسے تیسے نکال گیا کام، 5 سال جنرل کیانی تھے، میں تھا ہی، جیسے تیسے نکال گیا. شکر ہے میرے وقت میں کہیں یہ رائی شریف جنرل رائی شریف نہیں تھا. اب مسئلہ یہ کہ اب وہ اس بات سے ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب، یہ کوئی ایسا روڑا لپا نہ ڈال دے جس کے نتیجے میں وہ جو رضا ربانی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ عبوری دور آتا ہے پاکستان میں، وہ کہہ رہے ہیں یہ سموتھ ٹرانزیشن ہو جائے، یہ کسی طرح سے سموتھ ہو جائے، یعنی آرام سے ہو جائے. دیکھیں کل فوج پوری آئے گی وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس آئے ہیں، وہ سارے ملے ہیں اچھے نوٹ پہ، ابھی ممنون حسین صاحب سے ملے، اب اس کو اچھے نوٹ، لیکن چونکہ یہاں سے پنگا ہے، یہ پنگا لینا ہی لینا ہے، تو اگلے دن پنامہ لگا ہوا ہے نا ان کے ذہن میں. اب وہ تو ایک بریک لے لیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ پنگا جو کہ لینا ہے، چھیڑنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو وہ اب کرنے میں اللہ کرے کہ اسموتھ ٹرانزیشن ہو جائے، اللہ کرے. ٹھیک ہے، بریک کے بعد اس کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ود اس. پروگرام میں باقی خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پھر اگلے 3 دن رہ گئے ہیں، تو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اگلے آرمی چیف کا نام جو ہے وہ وزیر اعظم اناؤنس کر دیں گے، آگے پنامہ لیگز کی بھی اہم سماعت ہے. نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ویسے وزیر اعظم میں اس بات کی مکمل جو ہے ان کے اندر خصوصیات موجود ہیں کہ وہ ریٹائر ہونے کے جو ہے وہ 1 مہینے بعد تک وہ خود ہی بیٹھے رہے اور سوچتے رہے. مطلب وہ ان میں مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن جو ہے نا وہ خودکش قسم کے فیصلے کرنے کی مکمل صلاحیت موجود ہے جو کرتے رہے ماضی میں. اللہ کرے کہ اس دفعہ یہ خیریت سے، آرام سے، سکون سے. اور یہ جو باتیں ہیں نا کہ میری وفاداری، اب یہ میں حیران ہوں کہ یہ کیسے یہ بات چھپی اخباروں میں، اور کیوں، یعنی کیسے وہ نیا چیف ہوگا. یعنی جو بھی ہے آپ نے یعنی عجیب بات کر دی. ایک تو آپ نے چلے ثوابدید پہ آپ آ گئے. بہرحال میں اس پہ کیا کمنٹس دوں. اللہ کرے نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ یہ جو بارودی سرنگیں ہیں جو اپنے لیے خود بچھا رہے ہیں وہ بچتے بچاتے اس سے آگے نکل جائیں، اللہ کرے. اور جو کل تاثر قائم اچھا ہوا تھا وہ آج پھر وہ خبریں جو چھپیں ان زائل کر دیا. اور پھر خواجہ آصف صاحب کا کہنا کہ وزیر خارجہ ہی نہیں ہونا چاہیے ملک میں، تو مطلب ہے کہ وہ مطلب ایک عجیب سی ایک بات ایسی ہے جو مطلب جس پہ اب کمنٹس دینا بھی بیکار ہے. آج مجھے بھی کسی نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ توانائی کے شعبے میں 328 ارب روپے کا قرضہ اور بڑھ گیا ہے، اور یہ آج قومی اسمبلی میں بتایا گیا. تو ایک طرف یہ ملک ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملک دیا ہے، آپ کے لوگ ہیں، ایک طرف آپ کے حکمراں ہیں جو ضد پہ آ گئے. اس وقت اصل میں ضد ہے، اس وقت کوئی ایشو، اس وقت ایک ضد ہے. مطلب ایک ضد میں آ جاتے ہیں نا جب، تو ضد میں یعنی پیپلز پارٹی کی قیادت ضد میں نہیں آتی. پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے نا وہ اس سچویشن سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے کہ کس طرح نکلیں. میاں صاحب ضد میں آ جاتے، اس وقت میاں صاحب ضد میں آئے ہوئے ہیں. اور اس میں یہ خبر لگانا کہ جنرل راحیل شریف کے ساتھ تعلقات کیسے رہے اس کی مناسبت سے طے کریں گے وفاداری. تو میرا خیال ہے یہ انہوں نے بہت زیادتی کر رہے ہیں اس وقت، ملک کے ساتھ بھی، اپنے ساتھ بھی، جمہوریت کے ساتھ بھی، اداروں کے ساتھ بھی. یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیں نا آپ یہ بات ویسے بھی نہیں کہتے کہ یار میں نے طارق فاطمی کو اس لیے لگایا کہ میرا وفادار ہے، ویسے بھی آپ نہیں کہتے. آپ کہتے ہیں کہ طارق فاطمی بڑا اچھا آدمی تھا، اس میں بڑے میرٹ تھے. اب یہ اس وقت آ کے یہ خبر لگوانا، میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بہت زیادتی کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ. اور اسی لیے میری دعا ہے کہ یہ خیریت سے اگلے 3 دن اور کوئی خودکش حملہ اپنے اوپر کرنے کی کوشش نہ کرے حکومت، اور اس سے خیریت سے نکل جائے. کل تو ڈاکٹر صاحب ایک گرانڈ ہم نے دیکھا شائع دیا وزیر اعظم نے، اس وقت جو ایوان صدر میں بھی شائع دیا جا رہا ہے. شائع ہو رہے ہیں، اب اسے ختم ہو جائے گی نا اس کے بعد تو میرا خیال ہے شائع تو اب اس کے بعد، اور میرے خیال سے الوداعی جو ملاقاتیں ہیں ساری کورس کی کرنی ہے رائی شریف صاحب نے. اور میں اس کو ابھی تک میں اس بات کو، کیونکہ دیکھیں لوگ تو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں، پبلک تو یہ کہہ رہی ہے کہ راحیل شریف صاحب نے کو بہت سارا کام ایسا کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کیا. مطلب مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ اٹھا کے چٹک پٹک کر کے جیلوں میں ڈال کے ان کو کوٹ کاٹ کے معاشی دہشت گردوں کو اندر ان کو الٹے پھینڈی مارنی چاہیے تھی. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کم ہوا ہے
اور میری اس میں جو میرا اس میں ریزن ہے وہ ایک تو یہ تھا کہ جی ڈاکٹر ہوتے ہیں تو آپ آپریشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں، لیکن ایک اور آپشن بھی ہوتا ہے نا، مطلب میں نے پہلے ایک دفعہ پروگرام میں بات کی تھی، وضاحت کروں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر ہوتا ہے اور اس نے آپریشن سٹارٹ کر دیا تو پھر وہ آپریشن کو ختم کرتا ہے آگے چاہے وہ جتنی دیر بھی لگے. لیکن دوسرا آپشن راجد شریف صاحب نے چنا ہے اور وہ یہ چنا کہ انہوں نے ایکسٹینشن نہیں لی، یعنی انہوں نے یہ آپشن چنا کہ ڈاکٹر سرجری کر رہا ہے اور سرجری کے دوران اس نے دوسرے سینئر ڈاکٹر سرجن کو ہینڈ اوور کر دیا کہ میں یہاں پہ اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو کمپلیٹ کرو. تو انہوں نے دوسرا آپشن چنا. اب اس کے بعد اب میاں نواز شریف اور کیا چاہتے ہیں اس کو میں سمجھنے سے قاصر ہوں. سامنے کیونکہ پاناما کھڑا ہے اور میاں صاحب کا یہ پورا دور، یعنی میاں صاحب رہے تو ہیں لیکن میاں صاحب کیا سوچتے رہے ان 3 سالوں میں، کیسے ممکن ہے وہ اب سپر پرائم منسٹر والی بات ان کے ذہن میں ابھی تک ہے کہ ان کو یہ پرابلم ہے کہ یہ آرمی چیف کیوں انڈیا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ بات کرتا رہا ہے، میں نے کیوں نہیں بات کی، میں کیوں اسٹریٹجک معاملات میں نہیں ہوں. میاں صاحب کو ہونا چاہیے بھائی. میاں صاحب دیکھیں نا، میاں صاحب کسی نے روکا تو نہیں ہے. اب وہاں پر آج اب دیکھیں نا کیا یہ مودی جو مقبوض الحواس آدمی بیٹھا ہے وہاں، مقبوض الحواس، اس کو بھی کچھ سیریس مطلب کیا کریں کہ بڑا ملک کا وہ صدر بن گیا تو ہم کیا کریں. وہ پراپرلی میں ایز اے ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایک ذہنی مریض ہے، وہ پراپر ذہنی مریض ہے. اس کو وہ سیاست کی راکھی ساونت ہے، آئٹم گرل، اس کا وہ ایک پاگل آدمی ہے. یہ بات میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں، اس کا بالکل مقبوض الحواس آدمی ہے. یعنی پاکستان کو بوند بوند کے لیے ترسا دیا جائے گا. بھائی ترساؤ نا، وہ تم ترساؤ ہم پڑکاتے ہیں. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ وہ ایک پاگل آدمی ہے، بنیادی طور پہ ایک پاگل آدمی ہے. وہ ایک جگہ بیٹھ گئے جا کے. اب بہرحال پاکستان کو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، یہ ہوتا ہے. پھر 2 تھپڑ پڑتے ہیں، پھر واپس چلا جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر 2 گھوسے کھاتا ہے، پھر واپس وہ بس عجیب ایک جو نا عجیب آدمی ہے، وہ عجیب پاگل آدمی ہے. کئی انڈیا کے لوگ آپ یقین کریں وہ دعا کر رہے ہیں کہ یہ کسی طرح اس کا ٹینگل ختم ہی جائے یہاں سے. دال پہ ہیں نو ہمارا ملک دوبارہ کسی نارمل صورتحال میں آئے. ایک پاگل آدمی وہ بیٹھ گئے. اب اس پاگل آدمی کے متبادل یہاں پر بھی کوئی نارمل لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن وہ بالکل ہی کسی اور مائنڈ سیٹ میں، یعنی مذمت. یعنی پانی بند کر دیا جائے گا تو یہاں سے مذمت. اچھا پانی بند کر دیں گے آپ تو ہم مجھ کی مذمت کریں گے. اچھا آپ وہاں سے یہ کریں گے تو مذمت. سرتاج عزیز صاحب کی آپ کے پاس سنی آج وہ کیا کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، وہ ایک کانفرنس میں. سرتاج عزیز صاحب کیا کریں گے بیچارے. دیکھیں نا دنیا اس وقت پاکستان کو اسٹریٹجکلی ایک نئی دنیا وجود میں آ رہی ہے جو بائی پولر یا ملٹائی پولر کہہ لیں. ایک میں اس کو بائی پولر بھی نہیں کہوں گا، ملٹائی پولر ہے. مطلب کئی پاور سینٹرز بن گئے ہیں واشنگٹن سے ہٹ کے. بیجنگ ہے، ماسکو ہے، مڈل ایسٹ ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، بے شمار. ایشیا پیسیفک سے وہ نکل کے آ جاتا ہے، امریکہ تو پتہ نہیں وہاں کیا. مطلب ایک نئی دنیا. مجھے میرے خیال سے نہیں نکلیں گے لیکن بہرحال جو باتیں کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، مطلب ایک نئی دنیا. اب اس پوری دنیا میں پاکستان کی امپورٹنس ہے، پاکستان کی طرف لوگ. لیکن پاکستان کی مصیبت یہ ہے کہ پاکستان میں وہ کس سے، طارق فاطمی صاحب، سرتاج عزیز صاحب جو غالباً مجھے نہیں پتا ان میں سے کون ترکمانستان گئے، کون یہاں رہ گئے. اعزاز چودھری بھی نہیں گئے، سیکرٹری خارجہ کو بھی نہیں لے کے وزیر اعظم. ایک ضد نہیں ہوتی عرفان صدیقی تو چل میرا بیگ اٹھا کے. مطلب وہ اس پوری صورتحال میں میرے خیال سے میاں نواز شریف صاحب ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پر میں کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے بس وہ مطلب کیا سوچ رہے ہیں. مطلب وفاداری بھی، مطلب کیا وفاداری، مطلب میں اسے کمنٹس نہیں دینا چاہتا کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ اتنا اہم ملکی سیاست اور تاریخ کا مرحلہ ہے. اور اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ انتہائی غیر سنجیدہ ضد پہ اڑی ہوئی ایک سیاسی قیادت موجود ہے. اس کو نہ پیپلز پارٹی سمجھا پا رہی ہے اس وقت، نہ ان کے اتحادی سمجھا پا رہے ہیں، نہ اسفندیار ولی سمجھا، انہوں کوئی کچھ سمجھا نہیں پا رہا، نہ فضل الرحمان. سب پیچھے ہو گئے ہیں تھوڑے کہ یار اس سے اس وقت جو ہے نا، اس وقت میاں نواز شریف پتہ نہیں کس موڈ میں ہیں. ایون وزراء بھی 2-3 وزراء سے باتوں کہتے ہیں یار شہباز شریف صاحب ادھر، چودھری صاحب ادھر، کوئی ادھر. وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت جو ہے نا ہمیں بالکل نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب کیا کرتے ہیں. کل تک ہمیں یہ اطلاع تھی کہ آج اناؤنس کر دیں گے. اب ترکمانستان چلے گئے، وہاں سے ایک اور نام ایڈ ہو گیا، کور کمانڈر گجرانوالا کا. پھر ساتھ یہ خبر آ گئی وہ بتا. تو اب یہ ہے کہ میاں اب دعا ہے کہ یہ آگے. آپ کے خیال میں دیگر سیاسی پارٹیوں کا کیا ریاکشن ہوگا اگر یہ اخلاص وہ اس بات سے ڈرے ہوئے ہیں؟ پیپلز پارٹی دیکھیں اس بات سے ڈری ہوئی ہے
پیپلز پارٹی اس بات سے ڈری ہوئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اگر اس وقت کچھ کیا، اور یہ زرداری صاحب کہتے رہے بار بار کہتے رہے کہ یار میں نے جیسے تیسے کر کے کینی سے نکال لیے تھے اتنے سال، اور یہ آدمی جو ہے نا یعنی نواز شریف، اس کو پنگے لینے کی عادت ہے. مطلب ایک یہ صحیح رستہ ہوگا، یہ دوسرا صحیح رستہ ہوگا، ادھر ہوگا کھڈا. تو میاں نواز شریف صاحب یہ دو صحیح رستے چھوڑ کے وہ کہے کہ کھڈے میں گروں گا، اور کھڈے میں گر کے پھر میں ثابت کروں گا کہ میں کھڈے میں، وہ کھڈے میں مطلب ان کا ذہن یہ ہے کہ کھڈے میں جانا ہے. تو اب زرداری صاحب ان کو بار بار سمجھاتے، لیکن اب معاملہ ایسا آ گیا، ایسی جگہ پہ آ گیا کہ پیپلز پارٹی بھی ڈری ہوئی ہے، ANP بھی ڈری ہوئی ہے، سب لوگ اس لیے ڈرے ہوئے کہ میاں صاحب کوئی ایسی حرکت نہ کریں اس وقت. مطلب میاں صاحب کو پکڑ کے سنبھالو. میں کون پکڑے؟ عرفان صدیقی کو تو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، کون پکڑے؟ ساتھ کون ہے؟ میں نے ابھی چیک کیا، مجھے کوئی امپورٹنٹ وزیر ہی ساتھ نظر نہیں آیا ترکمانستان میں، کوئی ہے ہی نہیں. میاں گئے. اب یہ ایک اور پھر دوبارہ میں بات کر رہا ہوں کہ اکیلے کیوں گئے ہیں، کہ کون ساتھ ہے، کس لیے گئے ہیں، اس پہ میں بعد میں بات کروں گا. لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ ترکمانستان گئے ہیں اس وقت. اس کی امپورٹنس ٹاپی واپی نہیں ہے، اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا. بات یہ ساری کہ میاں نواز شریف واپس آنے کے بعد اعلان کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. وہ ذرا ان کے جو ہیں وہ آرمی چیف سے مل رہے ہیں. جنرل راحیل شریف صاحب نے جو ہے وہ دیکھیں، آپ اس کو یعنی ایک عجیب سا پاکستان تو ہے نا، 2-3 سال کے بعد آپ ذرا تصور کریں کہ کراچی میں گولیاں نہیں چل رہی، بلوچستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن وہ حالت نہیں ہے کہ 100 لاشیں لے کے خواتین بیٹھی ہوں اور وزیر اعلیٰ غائب ہو بلوچستان کا. تصور بھی نہیں ہو سکتا اس وقت. اور فاٹا کے اندر جو ایکسپیکٹیشنز تھیں، کیانی صاحب اس وقت نہیں گئے تھے کچھ علاقوں میں، وزیرستان کے شمالی وزیرستان کہتے تھے کہ اس کے پاکستان میں بڑا ریئیکشن ہوگا، ان کی اپنی اسٹریٹجی تھی، لیکن وہ اس طرح نہیں ہوا. وزیرستان بالکل شمالی وزیرستان اچھا ہو گیا. ٹائم اگر اور ملتا تو شاید راحیل شریف صاحب اور بھی کچھ کرتے ہیں، لیکن اتنی مدت میں ہوتا نا ٹائم بارڈ ہوتے ہیں. دیکھیں نا، اور ایک بات اور بڑے مزے کی ہے، دیکھیں راحیل شریف صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ایک اور بات بڑے مزے کی ہے کہ راحیل شریف صاحب نے یہ ایکسٹینشن نہ لے کے، جو ایکسٹینشن کی بات ہوئی، ایکسٹینشن نہ لے کے انہوں نے ایک اور بھی میسیج دیا ہے کہ یعنی ایسا ممکن ہے کہ آپ عزت کے ساتھ پاور چھوڑ کے چلے جائیں، ایسا بھی ممکن ہے. اس سے سبق لینا چاہیے ان لوگوں کو جو کہ قبر میں جانے تک، وہ مطلب 90 سال 95 سال 100 سال کی بھی ان کی عمر ہو، وہ کہتے ہیں یار مجھے اٹھا کے کسی طرح سے ایک دفعہ کرسی پہ بٹھا دو. مطلب قبر میں جا رہے ہوں تو جاتے جاتے ان سے پوچھا جائے کہ مطلب کوئی کہے کہ کلمہ شہادت پڑھ لو، تو کہیں گے نہیں مجھے یہ بتاؤ وہ میرے بینک بیلنس میں کتنا پیسہ، وہ میرے بچے کو کیا جائیداد. مطلب ان کی پوری زندگی فوکس رہتی ہے اس بات پہ کہ میں پاور سے نہ ہٹوں. پاور کا اپنا مزہ ہے. اب ایسے مرحلے پہ کوئی شخص جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے پاور، اور آپ اس کو نہ جانے والے کو آپ آرام سے جانے دے رہے ہیں، اور آنے والے کو آپ ابھی سے ویلکم کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ کہیں گے میرٹ پہ فیصلہ کیا، ہم نے بہترین چنا، ہم نے یہ وفاداری والی خبریں آپ لگوا رہے ہیں اخباروں میں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں، اللہ کرے نہ ہو. اور پینما جی اس وقت جو ایوان صدر میں وہ الوداعی شاہی اٹینڈ کر رہے ہیں، تو انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے، صدر ممنون حسین نے کہا ہے کہ جو کراچی آپریشن ہے وہ جاری رہے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب راحیل شریف صاحب تو جا رہے ہیں. نہیں، کراچی آپریشن تو جاری اس لیے رہے گا کہ وہ دیکھیں آپریشن زبردست تو تیز. میں آپ سے بات جو کہہ رہا ہوں نا، اس کو ہفتے کے بعد 15 دن بعد ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، یہ آپریشن تیز ہوگا، تو یہ تاثر دینا ہی غلط ہے. اور وہ شخصیت اس کے لیے لازم ہوگا، وہ پہلے سوچیں گے نا 1 منٹ، وہ یعنی کوئی بھی چیز ہوگا سب سے پہلے تو سوچے گا مجھے یہاں پہ اپوائنٹ کیا ہے، مجھ سے پہلے والے کو کیسے بھیجا ہے. دیکھیں نا، جو میرا کولیگ تھا، جو بہت جس کی عزت بنی جو سب کچھ، جس نے کچھ بھی نہیں کیا، جس نے نام ماشاءاللہ لگایا ان کے ساتھ جیسے تیسے وہ چلتا رہا، اس کے ساتھ کیا کیا ہے. اور یہ میں آ تو گیا ہوں، لیکن مجھے یہ کیا خبریں سارے یہ میٹر ہے، یہ کور کمانڈر ہی ہوں گے نا جو بھی ہوں گے، وہ کور کمانڈر جن کے سامنے گورننس کی باتیں ڈسکس ہوئی ہوں گی کہ نیشنل ایکشن پلان کے اندر گورننس سول حکومت ہے، وہ بھی ہوں گے نا اسی میں، انہی کے سامنے ڈسکس ہوا ہوگا. یہ نیوز لیکس وہی ڈسکس ہوا ہوگا نا، وہی کور کمانڈر ہوں گے نا. تو کیسے
معاملات یہی وہ چیز ہے جو میاں نواز شریف صاحب جس کے اوپر مطلب وہ غالباً یہ چاہیں گے کہ کوئی ایسا پنگا کھڑا. اچھا پھر آگے پینما بالکل سر پہ کھڑا ہے. 30 تاریخ کو لارجر بینچ بن گیا, 1 تاریخ کو 2 تاریخ کو ہیرنگ, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. میاں صاحب میاں صاحب بس یہ خیریت سے اللہ کرے اگلے چند دن گزار دیں, پھر اسٹیبل ہو جائیں, پھر سکون سے آ جائیں, پھر معاملہ آگے چل پڑے. لیکن یہ چونکہ یہ اس فیز میں آ گئے ہیں نا اس وقت کہ مطلب ایک ضدی فیز میں آ گئے ہیں نا, تو اب میاں صاحب کو ضد سے اب کون میاں صاحب کی ضد ختم کرے, بھی ایک سوال. ڈاکٹر صاحب نون لیگ کا یہ کہنا کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ پاناما لیکس کا معاملہ ختم ہو گیا ہے, یہ صرف میڈیا ہے جو اس کو اتنا زندہ رکھے ہوئے ہے, اور یہ عدالت نے 3 دن کی جو لارجر بینچ بیٹھا ہے یہ عدالت میں جا کے کہے نا کہ ختم ہو گیا ہے. بھئی یہ بات عدالت میں کہے نا, عدالت کا لارجر بینچ بیٹھ گیا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو گیا, تو پھر وہ قطری شہزادہ اور فلانا, یعنی آپ دیکھیں پوری دنیا کھنگال کے قطری شہزادے کا خط لے کر آئے ہیں. یعنی آپ دیکھیں تو صحیح کہ کتنی امپورٹنس ہے, یعنی ختم ہو گیا تو قطری شہزادے کا خط. یہ نیوز لیکس اور پینما, یہ میں نے کہا نا چوئنگم کی طرح چپکا ہوا پیر سے, یہ ختم اگر ہو بھی یہ کیسے, یعنی عدالت زیادہ تر کیا کہے گی, میں نے پہلے بھی بات کی نا, عدالت کہے گی کہ میاں نواز شریف صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ کیا نکلے گا آخر میں کہ والد صاحب کا تعلق ہے اور بیٹوں کا تعلق ہے. دیکھیں نا, یعنی دونوں صورتوں میں ایک عجب فیصلہ ہوگا, فیصلہ عجب ہوگا. اور حکومت, جو میں پہلے بات کہہ چکا ہوں, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, حکومت کی دلیل بڑی عجیب ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا نہیں ہے, نام نہیں ہے, خاندان کا نام ہے. یعنی یہ کوئی, یعنی آپ یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اپنے خاندان والوں کو آپ, اور پھر وہ کہیں کہ جی خاندان بچے کہیں تو ہم تو باہر کے سٹیزن ہیں, ہم تو ہیں نہیں, ہم ہیں غلطی کی, ہم نے مجرم ہیں, سب کچھ ہے ہمارے اوپر, تو یہ کیا آپ دیکھیں اخلاقی طور پہ کہاں, مطلب ہم مجرم ہیں ٹھیک ہے, ہمیں سزا ہوگی, لیکن ہم تو برٹش نیشنل ہیں, ہم تو رہتے ہی نہیں پسند. یہ اب کیا بات ہوئی, یہ کیا بات ہے, یہ مطلب نہیں, اور مطلب اگر فیور میں فیصلہ بھی آتا ہے تو ایسا آئے گا. تو یہ تو مطلب وہی والی بات ہے نا کہ وہ جو اخلاقی چیز ہے. اب وہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں عدالتوں میں ثابت ہو, عدالتوں میں ثابت ہو, مطلب دیکھیں نا, مطلب ہے کہ کیسا عدالتوں میں ثابت ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے, اخلاقی ایک چیز الگ ہوتی ہے. میں مثال دیتا ہوں نا, میں مطلب یہاں سڑک پہ بھی کسی کو ایک جیب کترے کو جیب میں کاٹ کے بھاگتا وہ دیکھ لوں, اور اس پر لوگ مار رہے ہیں, اور وہ جا کے وہ نکل آئے پیسے اس کی جیب سے, اس کو لوگ پکڑ کے اس کو پولیس کے حوالے کر دیں, عدالت میں ثابت ہو کہ پیسے نہیں تھے جیب میں. لیکن جو کچھ دیکھا ہے لوگ اخلاقی طور پہ دیکھیں, اخلاقی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا, دنیا نے دیکھ لی ایک چیز. یہ میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اس کی تشبیہ نہیں کر رہا, ایک چیز جو پتہ ہے ہر ایک کو, اور پھر اس کے بعد آپ عدالتوں سے تو ہم بے گناہ ہیں. جیسے وہ کچھ شخصیات سندھ میں عدالتوں میں ثابت کریں, ڈاکٹر عاصم کو عدالتوں میں, آپ اسلام آباد سے لے کے کراچی تک پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ذرا ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کی آپ دیانت اور امانت کے بارے میں پوچھ لیں. ان کی سیاست یا ان کے ساتھ ذاتی مراسم اپنی جگہ ہیں, لیکن ان کی جو دیانت یا ان کی امانت جو کیا ہے انہوں نے پچھلے 5 سالوں میں یا 8 سالوں میں, ابھی بھی آپ کو پتا ہے وہ جیل میں بیٹھ کے ایچ ای سی چلا رہے ہیں. ابھی ایچ ای سی کی ان سے پاور نہیں لی گئی, وہ جیل میں, وہ مٹھا رام میں, جنا ہاسپٹل میں اپنے وہ ابھی بھی وہ پوسٹ ہے ان کی. سرکاری عہدہ نہیں چھوڑا, آپ اندازہ, سرکاری عہدہ بھی ہے, سرکاری عہدے سے نہیں ہٹایا گیا, یعنی جیل میں بیٹھ کے وہ وائس چانسلر لگا رہے ہیں. تو مطلب یہ اب اس طرح کی اگر صورتحال ہو تو میرا خیال سے معاملات خراب ہوتے ہیں. ان کو چاہیے کہ معاملات حکومت ٹھیک کرے, اور حکومت اگر خرابی کی طرف جائے گی تو اس میں پھر پیپلز پارٹی اور باقی اتحادی جماعتیں زیادہ ڈری ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت کم ٹائم ہے, بلاول دبئی گئے ہیں اور ان کی فیوچر کے حوالے سے بھی کافی خبریں آج جمع ہوئی ہوئی تھیں. زرداری صاحب میں نے وہی بات کی نا کہ یہ چونکہ سینسٹیو معاملات ہیں, ایک صورتحال ایسی ہے ملک میں, غیر یقینی کی کیفیت عروج پہ ہے. زرداری صاحب اس وقت بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ چاہیں گے کہ جو بھی بات ہو آگے جا کے, جو بھی معاملات ہوں وہ میں ہی طے کروں, میں ہی فیصلہ کروں. ایسا نہ ہو کہ بلاول جو ہے وہ, زرداری صاحب میرا نہیں خیال کہ اس وقت زرداری صاحب بھی بہت زیادہ مشاورت کر رہے ہوں گے اپنے لوگوں سے. انہوں نے مراد علی شاہ کو بلایا, ادھر ادھر یہ کرو فلاں کرو, لیکن اگلے 3-4 دن زرداری صاحب بھی بالکل صبح شام یا تو کوشش کر رہے ہوں گے کہ ترکمانستان سے کوئی بات ہو جائے, کوئی فون پہ کہیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے. مجھے نہیں پتا کہ میاں صاحب زرداری صاحب سے ڈسکس کریں گے. میرا خیال سے میاں صاحب کسی سے بھی ڈسکس نہیں کریں گے, شہباز شریف سے تو کسی سے بھی نہیں ہے. میاں صاحب اس وقت مطلب میاں صاحب کا اس وقت جو ہے نا ایک خاص ایک ذہن ہے, اور ان کی سوچ ہے وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہوتے ہیں نا بالکل ادھر ادھر آنکھیں, بالکل اپنا آرام سے, چہرے پہ تاثر نہیں. میاں نواز شریف صاحب کسی سے بھی
ڈسکس وہ نہیں کریں گے فیصلہ ہوگا. وہ انہوں نے کہہ دیا نا, انہوں نے کہہ دیا کہ فیصلہ انڈیویجول ہوگا. میرٹ پہ پہلے تھا میرٹ پہ, اب وہ پھر تھا کہ اپنی ثوابدید ہے. اب یہ کہ وفاداری, اب تو وفاداری میں کیسے میاں صاحب کی کہاں جا کے کیا وفاداری میں کیسے ثابت کروں میاں صاحب کی؟ میں میاں صاحب کی وفادار ہوں, میں ملک کا وفادار ہوں. میں میاں صاحب کو کیا میں وفاداری کروں؟ ٹھیک ہے, یہ تو عجیب و غریب بات ہے. تو میاں صاحب نے کہا نا کہ خود کش بارودی سرنگوں پہ اچھل کے کھڈے میں گرنے کے مکمل میاں صاحب کے اندر ہی صلاحیت موجود ہے. اللہ کرے کہ اس بار وہ نہ کریں. اگلے چند دن بہت امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب, اور اس پر ہم اپنے تجزیہ اور تبصرے پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ. اپنے دوستوں رشتہ داروں کے نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.